آج انشاءاللہ سورہ تکاثر جو مختصر سی صورت ہے، ایک دو آیتیں انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ قاریہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کی نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، جن کے گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ کہا نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کی فوراً اللہ کہہ رہا الہاکم التکاثر۔ بعض مفسرین نے کہا کہ سورہ قاریہ اور تکاثر کے درمیان تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر کے اوپر سورہ قاریہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا، بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ تکاثر میں اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بہت سارے لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے۔ سبحان اللہ، دونوں صورتوں میں تعلق ہے۔ ان میں جہنم کا تذکرہ فرمایا، یہاں اس کی وجہ بیان الہاکم التکاثر۔ الہا یہ لفظ بنا ہے لہو سے، لام ہا واو۔ لہو کے معنی کیا ہے؟ دل بہلانے کی چیز، انٹرٹینمنٹ جو کہتے ہیں آج کل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لہو کا لفظ زندگی کے لیے بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لوگوں جان لو یہ جو زندگی ہے نا، ایک کھیل اور کود کا نام ہے۔ لہو کا معنی کیا؟ لذت حاصل کرنا، جسے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہو جائے، یہ لہو ہے۔ اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ کمانے کی خواہش نے، زیادہ پانے کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں جو بیکار کر دیا، تمہیں ہلاک کر دیا، یا تمہیں دور کر دیا۔ اللہ کا ایک معنی دور کرنا بھی ہوا۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کیا ہے؟ تکاثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غور کریں، بڑی اہم بات ہے اس کے اندر۔ تکاثر زیادہ، کثورہ کے معنی زیادہ ہونا، تکاثرہ کے معنی زیادہ پانا، حاصل کرنا۔ کس کو پانا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، مطلق ہے، کامن اللہ نے بیان فرمایا۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، میں کھانا کھایا یا میں کچھ کھا لیا، آپ کہتے ہیں کچھ کھا لیا یا کھا لیا، تو آپ کے لیے منی آپشنز ہیں۔ آم کھایا، جام کھایا، انار کھایا، بریانی کھایا، مندی کھایا، فلاں کھایا، فلاں کھایا، منی آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ یوں کہتے کہ میں اڈلی کھایا تو صرف ایک ہی آپشن ہے اڈلی کا، دوسرے آپشن آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ تو آپ اس کو مثال سمجھ کر آپ سمجھے، آپ اللہ نے کہا کہ الہاکم التکاثر، تکاثر نے، زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا، دور کر دیا۔ کون سی خواہش ہے؟ مفسرین نے ایک لمبی لسٹ بیان فرمائی۔ مال کی خواہش، بچوں کی خواہش، پیسہ کمانے کی خواہش، عہدوں کی خواہش، اور بھی گنتے چلے جائیں، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ یہ تمام چیزوں کی خواہش اگر حد سے آگے بڑھ جائے، یقین رکھیے کہ یہ ہلاکت کا ذریعہ۔ آج کل نوجوانوں کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے بخار چڑھے ہوئے، بہت ساری تکاثر کی بیماری چڑھی ہوئی ان کے پاس۔ کسی کو گھڑی جمع کرنے کی خواہش، 50 گھڑیاں، کسی کو ٹو ویلر جمع کرنے کی خواہش، 50 قسم کی گاڑیاں پڑی ہوئی، کسی کو 4 ویلر جمع کرنے کی خواہش، یہ ماڈل، وہ ماڈل، یہ وہ ویریئنٹ، کسی کو ایسے ہی زمینات خریدنے کی بیماری لگی ہوئی۔
کسی کو فلاں، کسی کو فلاں. اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، یہ تکاثر کی جو بیماری ہے نا، تمہیں جو اللہ سے دور کرنے والے، غافل کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کتنی بڑی باتیں بیان کی ہیں. سبحان اللہ. میں پڑھتے رہ گیا لیکن میرا مطالعہ ختم نہیں ہوا، وقت ہو گیا. اتنی عظیم آیت ہے، ایسی بات نہیں، اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ نے کہا الہاکم التکاثر. آج پریکٹیکلی دیکھیں، جو کسی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، اس کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. بچے اچھے رہنا، جوان تھا 30 سال کا 25 سال کا، بچے اچھے رہنا، باہر گیا گدھے کی طرح، بیل کی طرح، بھینس کی طرح 18 گھنٹے 16 گھنٹے رات جا کر پیٹ مار کے پیسہ جما کے آیا، 30 سال گزار کے آیا، 30 ایئرس 20 ایئرس. یہاں آیا، باپ سمجھ رہا تھا بچے میری بڑی خدمت کریں گے، بیوی میری بڑی خدمت کرے گی، اور آپ اس گھر میں بڑے خوش رہیں گے. آ کر کیا دیکھتا ہے؟ بچے نافرمان ہیں، باپ کی پرواہ نہیں کر رہے، امی کی بات نہیں سن رہے، بیوی کی حالت عجیب ہی دنیا، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. سوچتا ہے 30 سال کے بعد کہ میں نے 30 سال گوا کر آیا، کما کے نہیں. بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، میری بیوی میرے ہاتھ سے نکل گئی، میری صحت میرے ہاتھ سے نکل گئی، میرے کالے کالے خوبصورت بال یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے. میں دبلا پتلا سلم تھا، یہاں پر ایکٹیو تھا، اب موٹا ہو کر جو سمجھ آپ جو بیماری ساتھ میں لے کر آنے والا بن گیا. کمایا ایک، دوایا کتنے، آپ سوچ کے دیکھ لیجئے. آپ الہاکم التکاثر، ہر ایک لمٹ صحیح ہے، ہر ایک کی ایک لمٹ صحیح ہے. آج کل ایک نیا تکاثر کا جنون چڑھ گیا، فالوور بنانے کا. واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، فلاں پر ایک نیا جنون چڑھ گیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں نا، ایسے جو میرے آپ ایسے فالوور سے بھی بچتے تھے، کہہ رہے یہ بھی تکاثر میں شامل ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ صحابہ اکرام علم سیکھنے کے لیے آئے. ابی بن کعب اٹھ گئے، ان کے فالوور بھی اڑ گئے، 4 5 10 8 جو بھی اٹھنا تھا اڑ گئے. پیچھے عمر بن خطاب نے دیکھا کہ جماعت ہے نا ابی کے پیچھے جا رہی، ڈنڈا نکالا انہوں نے، سب کچھ لکڑی سے مارا. تو پلٹ کے پوچھے ہم نے کیا کیا؟ کہا کہ تم یہ جو پیچھے پیچھے جا رہے ہو نا، ابی بن کعب کے لیے فتنہ ہے، اور تم خود فتنے کا ذریعہ بن رہے ان کے لیے. تو سوچ کے دیکھیے آپ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے کہ آدمی کسی چیز کے پیچھے ایسے پڑ گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گیا، عبادات سے غافل ہو گیا، نماز سے غافل ہو گیا، دعاؤں سے غافل ہو گیا، خدمت سے غافل ہو گیا، رشتہ داروں سے غافل ہو گیا. اس سے بڑھ کر برائی اور کیا ہو سکتی؟ سوچ کے دیکھیے آپ. حتی زرتم المقابر، غفلت ایسی آئی آدمی بھول ہی گیا، اچانک موت آ گئی، رشتہ دار قبرستان کو لے جا رہے، دفن کر کے آنے والے. سبحان اللہ. اس 2 آیتوں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں، لائف پلان ہیں. سبحان اللہ. ہماری سوچ بدلنے کے کچھ نکات ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا. نمبر 1، اپنے آپ کو ایسے کام میں مشغول نہیں کرنا، ایسے کام میں اپنے آپ کو جو ہے انوالو نہیں کر لینا جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، آخرت سے دور کر دے، رب کی رحمتوں سے دور کر دے. ایسے کام میں نہیں رہنا. آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا، یہ امبیلنسنگ دور ہے. بچے موبائل میں گھس جا رہے ہیں ایسے ہی، پتہ ہی نہیں. نوجوان بچے گیم میں، پتہ نہیں کون سا نام بھی بھول گیا میں،
سمجھا بہت سارے جو آن لائن گیم آف لائن گیم فلاں گیم میں جو گھس گئے، اور کچھ نوجوان بچے جو ابھی ابھی جو ان کی ڈگری ختم ہوئی پیسے کمانے کے لیے حلال و حرام چھوڑ کے یہ ایپ میں گھسے، وہ تجارت میں گھسے، وہاں گھسے. کوئی بیلنسنگ نہیں ہے آج لوگوں کے اندر. لوگوں کی سوچ میں نہ بیلنسنگ ہے، نہ ان کے کام میں بیلنس ہے، نہ ان کے ورک آؤٹ میں. کسی میں آپ کو جو ایک یہ نہیں ملے گا، آپ ایک توازن نہیں ملے گا، ایک اسٹینڈرڈ لیول نہیں ملے گا. آپ سو رہے تو 18 گھنٹے سو رہے، باہر گئے دوستوں کے ساتھ 18 گھنٹے باہر جا رہے، کھانے بیٹھے تو ماشاءاللہ یہ بھول جا رہے ہیں کہ پیٹ ہمارا ہے. یہ حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی. یہ علامت ہے بربادی کی، یہ علامت ہے صحت کی خرابی کی، یہ علامت ہے ایمان سے دور ہونے کی، یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ سے دور جانے کی. یہ ہمارے لیے وارننگ جو اللہ کا کہا الہاکم التکاثر، تکاثر کی بیماری نے تمہیں ہلاک کر دیا، غافل کر دیا، اللہ سے دور کر دیا. یہ پہلی نصیحت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا مشغول نہ رکھے کسی بھی چیز میں کہ وہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. نمبر 2، دوسری بات، یہ غفلت کی علامت ہے جو اللہ نے بیان فرمایا. آدمی کسی چیز میں مشغول ہو گیا، یہ غفلت تک لے جانے والی بات. یہ غفلت ہے نا، یہ انسان کی تباہی کے لیے کافی. انسان کی نہیں معلوم کیا ہے، یہ غفلت ہے. آپ تو اتنے چھوٹے نہیں کہ لالی پم چوسنے والے، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نہیں معلوم ہے. ہر چیز معلوم ہے، پھر بولتے ہم کو نہیں معلوم. یہ جو غفلت ہے یہ انسان کو برباد کرنے والی. غافل نہیں ہونا کبھی بھی. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری جائیداد اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کر گیا تو اولئک ھم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. غفلت سے بچیں، سنسیئر رہیں. اسی لیے جو چیزیں انسان کو غافل کرنے والی ہے نا، شریعت میں منع. بے جا ہنسی مذاق، میرے یہاں بے جا جھوٹ. آج کل جو ہے ہنسانے کے لیے، کامیڈی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے بندروں جیسے حرکت کرتے، ادھر ادھر کی باتیں بناتے تاکہ آپ جو ہے انٹرٹائن ہو. سب کیا چیزیں ہیں؟ سب غافل کرنے والی باتیں ہیں، سب غفلت کی طرف لے جانے والی باتیں. IPL کیا ہے؟ یہ وہ بھی ایک تکاثر ہے. آدمی نماز چھوڑ دے رہا، قرآن چھوڑ دے رہا. کچھ لوگ ایسے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، IPL بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں، ادھر موبائل میں قرآن چل رہا، ادھر IPL چل رہا. کیا ہے یہ سب؟ یہ جو سمجھ جائے آپ، جو بھی چیز آپ کو اللہ سے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کا پیارا جملہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو بھی چیز آپ کو اللہ سے آخرت سے غافل کر دے وہ تکاثر ہے. سیدھی سیدھی بات. کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، کچھ دیر کے بھول گئے، ذکر سے بھول گئے، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے، اعوذ باللہ پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، الحمدللہ پڑھنا بھول گئے. تھوڑی دیر ایسا لگا آپ کوئی دوسری دنیا میں چلے گئے، غافل ہو گئے آپ سب سے، اللہ سے، سب سے. سمجھ جائیے کہ یہ ہمارے لیے تکاثر ہے. تو لوگ پلاننگ کیا ہے؟ اپنے آپ کو منیمائز کر کے رکھنا، نارملائز کر کے رکھنا. ہم کوئی ایسا وقت نہیں گزرنا کہ اللہ سے ہم جو بھول جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. قرآن مجید میں واحد عبادت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. بھولنا نہیں کبھی اللہ کو، کبھی. کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر. چلیے اس آیت کی آخری تیسری بات یہ ہے
کہ غفلت میں پڑھ کر اپنے انجام کو نہیں بھولنا. ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، موت آنے والی. ابھی کوئی MLA لیڈر والے تھے، افطار کیے، خبر آئی 50 سال کے تھے، اس سے کم عمر تھی، اچھے تھے، افطار کیے، اچانک جو ہے موت آ گئی. اتنی زندگی ہماری اپنی آخرت سے، اپنے آخری انجام سے کبھی نہیں بھولنا. ماشاءاللہ طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، آپ صحت بہت اچھی ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں، تمام ٹیسٹ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے نیگیٹو ہے، آپ بالکل فٹ ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی. اپنے انجام سے کبھی غافل نہیں ہونا. ہمارے شہر کی بات ہے، مسجد کے امام صاحب تھے، نماز پڑھاتے تھے، کئی سال نماز پڑھائے. تو مسجد والوں نے کہا کہ کچھ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو رہا، آپ جو خالی ہیں روزانہ صبح میں آ کر 1-2 گھنٹہ نگرانی کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے بولے امام صاحب، تو مسجد کا کام اللہ کا کام ہے. کھڑے رہے دیوار پہ، سامنے جو ہے گھر کی دیوار پر کھڑے رہے، دیکھتے رہے کیا کام چل رہا کیا نہیں چل رہا. موت کیسے آئی ان کو معلوم ہے. آپ ایک دن آگے کھڑے رہے، اوپر سے کوئی اینٹ وغیرہ ان کے سر پہ گرا، وہیں انتقال کر گئے آن اسپاٹ. یہی ہماری زندگی. نکلے گھر سے سمجھ رہے ریس کی طرح، پھر واپس جانے کا موقع نہیں ملا. تو زندگی میں کبھی اپنے آخری انجام کو مت بھولے. کیا فائدہ معلوم بتاؤ آپ کو؟ جو اپنے انجام کو بھول جائے گا نا، چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، مریم تمام طرح کی گڑبڑی کرے گا، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے دھوکہ کھائے ہوئے انسان کی طرح زندگی گزارے گا. یہی آج پوری امت کے اندر چل رہا ہے. سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں ہوں آپ سب. یہ دھوکے بازی قیامت میں کام آنے والی نہیں. حتی زرتم المقابر. اس صورت میں اگر غور کر آنکھیں بند کر کے دیکھیں، ایک آدمی بھاگ رہا پیسے کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، سمجھ رہے آپ، یہ ٹیلنٹ کے پیچھے، یہ ہونا وہ ہونا، سافٹ ویئر کا یہ انجینئر بننا وہ بننا، پتہ نہیں کیا کیا خواب ہے اس کے. بھاگ رہا 30 سال کا تھا، 35 ہو گیا، 40 ہو گیا، 50 ہو گیا، 60 ہو گیا. اچانک آنکھ کھول کے دیکھتا کہ سامنے موت کا کنواں ہے. پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا، بچے بڑے ہو گئے، والدین ضعیف ہو گئے. یہی زندگی کی کہانی اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں بیان فرمایا. حتی زرتم المقابر. اتنی غافل ہو گئے، نہ زندگی میں اللہ کو یاد کیا، نہ آخرت کو یاد کیا، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، سارے رشتہ دار پکڑ کے تمہاری جو قبرستان کو لے گئے اور تمہیں دفن کروا دی. بس یہی بیٹھ کر سوچے ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. نمبر 1، کبھی غافل نہیں بننا. نمبر 2، غفلت والی وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور بچائے رکھنا. نمبر 3، غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے انجام کو بھول جائے. اپنے انجام کو بھول جائے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر غور و فکر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.